بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو با اجماع اہل سنت والجماعت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا، اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود، اتنی خوشخبریوں اور بشارتوں کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے، تو کس قدر مزے میں کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ اللہ پاک کے خوف کے ڈر کی ایسا فرماتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق۔ ربیہ اسلمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر میں کچھ بات بڑھ گئی، تو میں ہوگی، اور انہیں مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے، تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ پورا ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو تو کہہ لو ورنہ میں آقا سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹے حضور سے شکایت کریں۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر ہیں، یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ پاک کا لاڈلا رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور اس کی خفگی سے اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے۔ تو ربیہ کی ہلاکت میں کیا تردد رہے گا؟ پھر ربیہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہے کہ اللہ ابو بکر، اس کے بدلے میں یوں کہے کہ اے ابو بکر، اللہ تمہیں معاف فرماوے۔ سنا آپ لوگوں نے میرے ویورز، یہ ہے اللہ پاک کا خوف اور اس کا ڈر کہ ایک معمولی سی کلمے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی وہاں، اور پھر آقا کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیہ بدلہ لے لیں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا، اور اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، آمین۔ اور حقوق العباد میں اللہ پاک ہمیں بہت محتاط رکھے۔ بھائی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی باتیں سننے سے ہمارا ایمان تر و تازہ رہے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب میں اس کو شیئر بھی کیجئے۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو
قبول فرمائے اور اللہ پاک دینی ماحول بنائے، نورانی ماحول بنا دے، آمین۔